السلام علیکم ناظرین، پکڑ پروگرام میں رضوان وٹو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ثانیہ مری اس کی رپورٹ کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ جو ہے کے پی کے میں پی ٹی آئی کے بلدیاتی الیکشن جس میں انہوں نے آپ کے سامنے ون تو نہیں کیا، وہ بھی رزلٹ سب کے سامنے ہیں، وہ ہم اپنے پینل سے جانیں گے۔ میں اپنے پینل کا تعارف کروا دوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اعجاز محمود بٹ صاحب جو کہ اینالسٹ ہیں، اور ساتھ ہی موجود ہے ڈاکٹر محمد ارشد صاحب جو ہمارے ساتھ ہمیشہ پروگرام کی طرف پازیٹیو باتیں کرتے ہیں، گوسیا انٹرنیشنل کے سی ای او ہیں۔ تو ان سے ہم اے سی پہ رائے جانیں گے۔ تو اعجاز بٹ صاحب، میں آپ کی طرف سے آتا ہوں، جس طرح جو ابھی رپورٹ آئی ہے مری کی، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، ثانیہ مری جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آئی اوپنر کے طور پہ یہ واقعہ اور وقوع ہوا، بڑا ہی دل سوز اور بہت ہی افسوسناک میں سمجھتا ہوں یہ واقعہ تھا، اور اس کے اثرات بہت دیر پا ہیں۔ یہ بہت دیر تک لوگوں کو، میں سمجھتا ہوں دیر تک کیا، ہمیشہ یاد رہے گا، اور یہ اپنے ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ لے کے آیا تھا، اور بہت ساری چیزیں یہ چھوڑ گیا ہے، بہت ساری چیزیں سوچنے کے لیے، بہت ساری چیزیں عمل کرنے کے لیے۔ تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ جی ثانیہ مری کی جو رپورٹ ہے، 5 رکنی وزیر اعلیٰ صاحب نے جو ایک کمیٹی بنائی تھی، اس کمیٹی نے کل ہی یہ رپورٹ شائع کی ہے اور یہ پبلک کی ہے، جس میں تقریباً یہ 14-15 صفحات کی رپورٹ ہے، اور اس میں کچھ 30 سے زائد انتظامی افسران اور جو مختلف جو سیاح وہاں پہ گئے تھے، جو ہوٹل مالکان تھے، جو ڈرائیورز تھے، جو آبزرور تھے، ان کے بھی بیانات جو ہیں وہ قلم بند کیے گئے ہیں۔ اور اس کا ظاہر ہے کہ اس کو ڈیٹیل میں تو اس پروگرام میں شاید ممکن نہ ہو سکے ڈسکس کرنا، لیکن اس کے کرکس کی طرف میں آتا ہوں۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ جو ثانیہ مری ہے، تقریباً جو 24 لوگوں کی وہ جو ثانیہ ہے جان لے چکا ہے، اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہے پولیس آفیشلز بھی شامل ہیں، اس کے اندر سویلین لوگ بھی شامل ہیں، اس میں نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، اور وہ شدید جو طوفانی جو برف کا طوفان تھا وہ یہ جانیں لے چکا ہے۔ تو اس میں سب سے زیادہ جو اس رپورٹ کا میں سمجھتا ہوں جو سیریس پہلو ہے، جو ایسپیکٹ ہے، جس پہ ہمیں اور پاکستان کی جو باقی اشرافیہ بھی ہے اور ہمارے جو ڈپارٹمنٹس کی اشرافیہ بھی ہے، اس کو بھی توجہ دینی ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں رپورٹ میں جو کہا گیا ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ انتظامیہ کی بنیادی طور پہ غفلت کی وجہ سے یہ سانحہ جو ہے وہ ممکن ہو سکا، اور یہ سانحہ برپا ہوا ہے۔ اور انتظامیہ کی غفلت کس طرح ہے کہ یہ بھی اس میں فائنڈنگ ہے کہ محکمہ موسمیات 5 دن پہلے سے یہ الرٹ جاری کر رہا تھا کہ شدید برف باری اس ویک میں، وہ جو رواں ویک تھا، وہ رواں ہفتہ تھا، اس میں ہونے والی ہے، اور اس میں جو بارش ہے اور جو برف ہے وہ بہت زیادہ ہوگی، اور یہ ایک ریکارڈ برف باری ہوگی۔ تو جب ان کو انتظامیہ کو پتہ تھا، ان کو معلوم تھا کہ یہ الرٹس آ رہے ہیں، تو انہوں نے اس کے مطابق اپنے وہاں پہ ارینجمنٹ کیوں نہیں کیے؟ بالکل بٹ صاحب، اسی طرح ہی ہیں جو ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، مری کے حوالے سے جب ہم نے سننے میں آیا ہے کہ وہاں واش روم کا 1000 روپے لیا گیا، اور جو ہے وہاں ریسٹورنٹ یا ہوٹل تھا 50,000 روپے لیا گیا، اور بوتل جو تھی 500 میں، انڈا جو بھی 1000 روپے میں، تو یہ جو چیزیں، یہ رویہ جو ہے، کیا ہمیں ایز اے مسلمان کوئی ہمیں یہ دیتا ہے ایسا رویہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ، یہ پروگرام کیونکہ جب سے وقوع ہوا ہے تو اکثر ہر چینل نے کیا ہے، اور اس کا لب لباب تو دیکھیں یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ جب محکمہ موسمیات نے 5 دن پہلے بتا دیا تھا، تو جو پبلک ہے اس کو سوچنا چاہیے تھا اور اس پہ عمل کرنا چاہیے تھا۔ اور چیزوں پہ تو بہت عمل کرتے ہیں، میں نے آج تک کسی حکومت میں یہ نہیں دیکھا کہ تمام میڈیا والے ٹماٹر اور پیاز اور لہسن کا ریٹ بتاتے ہوں، اب بتا رہے ہیں۔ اگر اس پہ عمل ہو سکتا ہے، شور ہو سکتا ہے، تو یہ اس پہ کیوں نہیں انہوں نے، عوام نے؟ پہلا تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ٹول پلازا ہے، وہاں ٹول پلازا سے جب گاڑی جاتی ہے، ٹوکن لیتی ہے، اس کی تعداد
ہر 2 گھنٹے 4 بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ اتنی گاڑیاں انٹر ہو چکی ہیں. تو جتنی گنجائش تھی اتنی انٹر ہو جاتی. جب واپس مثال کے طور پر 200 آئی ہے تو 200 ان کر دیتے, سسٹم ٹھیک رہتا اور پھر یہ حالات نہ ہوتے. اور تیسری بات آپ نے کہی کہ وہاں کے لوگوں نے کہ مجبوری سے فائدہ اٹھایا. یہ تو بات رپیٹ کرتا ہی ہمیں بہت شرم آتی ہے بحیثیت مسلمان. ایسے موقع پہ تو ان لوگوں کو فری ان کو خدمت بھی کرنی چاہیے تھی, ان کو دیکھ بھال بھی کرنی چاہیے تھی, اور پیسہ تو آنی جانی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ ایسی آفت یا مصیبت دوبارہ نہ آئے اور نہ ہی ایسا کوئی سانحہ ہو کہ ہمیں اس سانحہ سے سیکھنا چاہیے اور آئندہ اس پہ عمل عوام کو بھی کرنا چاہیے, حکومت کو بھی کرنا چاہیے. تمام جتنے ادارے ہیں ذمہ دار ہیں ان کو اس پہ عمل کرنا چاہیے. جی اعجاز بٹ صاحب, ڈاکٹر صاحب. دیکھیے بالکل ارشد صاحب کی بات کو میں سیکنڈ بھی کروں گا, لیکن تھوڑا سا ڈس ایگری کرتے ہوئے کہ دیکھیں یہ چیز نہیں ہوتی. اب آپ کے ٹورزم کی جو منسٹری ہے, جو ٹورزم آپ کہتے ہیں جی ہم نے فروغ دینا ہے, اور عمران خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں جو ٹورزم انڈسٹری ہے یہ ہم اس کو بڑی پیک تک لے کے جائیں گے. بات یہ ہے کہ جب سنو پڑتی ہے کسی بھی علاقے میں دنیا میں, اور جس کی جو بھی ایک فلورا اور فونا ایک لفظ ہے جو ٹورزم میں استعمال ہوتا ہے, وہ جو جیوگرافیکلی جو ایریاز ہوتی ہیں جہاں پہ ٹورسٹ جاتا ہے, ایکچولی وہ ایک منفرد قسم کا موسم ہوتا ہے, وہ خاص پیکس ہیں, ماؤنٹینز ہیں, وہ دیکھنے لوگ جاتے ہیں دنیا بھر سے. اب سوئٹزرلینڈ ہے, برازیل ہے, بہت سارے اور سری لنکا ہے, وہاں بھی کچھ سائٹس ایسی ہیں, تو دنیا بھر سے سیاح جاتے ہیں. اب آپ یہ سیاحوں کو نہیں کہہ سکتے کہ جی ان کا کوئی قصور ہے. یہ وہاں کے جو ادارے جو منسٹریز ہیں جنہوں نے ان مقامات کو ایڈمنسٹریٹ کرنا ہے, ان کو مینج کرنا ہے, یہ ان کا فالٹ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو مینج نہ کر سکیں. اور چاہے وہ تعداد کتنی بھی ہو, یہ کام حکومت کا, ریاست کا ہے, ان کے اداروں کا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے وہاں پہ. اب اس کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ سینما میں لوگ جائیں فلم دیکھنے اور آپ لوگوں کو کہیں جی آپ فلم دیکھنے کیوں گئے, اس لیے آپ بلاسٹ میں مارے گئے یا موسم شدید ہے. بھئی آپ نے وہاں پہ ریگولیٹ کرنا ہے نا کہ سیٹیں 500 ہیں تو 10,000 بندہ کیسے اندر چلا گیا, تو وہ اس کی انتظامیہ نے دیکھنا ہے. ایک تو بڑا ویلڈ پوائنٹ ڈاکٹر صاحب نے اٹھایا کہ ٹول پلازے پہ انٹری جو ہے ان کو نظر آ رہا تھا کتنے لوگ انٹر. تو جناب ٹول پلازا جو ہے وہ NHA کا ہوگا یا موٹر وے کا ہوگا, جو بھی ہے تو وہ ادارہ ہی ہے نا, تو اسی نے دیکھنا تھا نا. اس میں پبلک نے خود تو نہیں اپنے آپ کو دیکھنا تھا. مین اگر NHA نہیں دیکھ سکا یا ٹول پلازا جو ایڈمنسٹریٹ کر رہے تھے وہ ادارے نہیں دیکھ سکے, یا تحصیل مری کے اندر جب انٹرنس ہو رہی تھی اور وہاں پہ جو روڈز کی انتظامیہ, جو ٹریفک تھے, جو CTO کے انڈر آتی ہیں چیزیں, وہ ادارے ہیں نا جی. وہ ادارے اگر نہیں دیکھیں گے تو پھر کس نے دیکھنا تھا, کیا پبلک نے خود دیکھنا تھا؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کا ذمہ دار آپ نے سارا واقعہ اور ساری چیزیں دیکھی ٹیلی ویژن پہ, سوشل میڈیا پہ, تو اس کے ذمہ دار کون ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں ذمہ داری ملی جلی ہے, عوام سے لے کر حکومت تک سب کی ہے. دیکھیں عوام جو ہے نا ایک مطلب ہجوم کی مطلب ایک گیدرنگ ہونا, ایک فنکشن اٹینڈ کرنے یا کچھ, یہ ہجوم کی طرح منہ اٹھائے اور چلے جانا اور سوچنا سمجھنا, یہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے اور حکومت کی بھی, دونوں کی ہے. اچھا اعجاز بٹ صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. جس طرح فواد چودھری صاحب نے ایک بڑا اہم بیان دیا, اب اس کی اندر کی بات اس نے جو کہی ہے کہ حمزہ اور شہباز رہیں. دیکھیں یہ آج یہ بڑی ٹاپ سٹوری آج کے پرائم ٹائم جو پروگرامز ہوں گے چینلز پہ, سب سے میرا خیال ہے بڑی ہاٹ سٹوری آج کی یہی ہوگی. اور یہ بیان جو ہے وہ تمام اینکرز اسی کو لیں گے. ہم ذرا قبل از وقت پروگرام کر رہے ہیں تو ہم ظاہر ہے اس کو پہلے ٹیک اپ کریں گے. تو بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کے بیان میں یہ ہے کہ اگر شہباز شریف اور حمزہ اگر وہ نواز شریف کو چھوڑ کے اپوزیشن کو لیڈ کریں یا اس کو مینج کریں تو وہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا. تو یہ بڑا زبردست بیان ہے اور بڑی اس میں ڈائیکاٹمی بھی ہے اور اس کے اندر بڑی یعنی کہ ایسی کچھ چھپی ہوئی بات ہے. اس میں وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے لیکن ان کو اجازت نہیں ہے لگتا کہ وہ
وہ کچھ کہہ سکیں کھول کے، لیکن انہوں نے اندیا دے دیا، انہوں نے ایک کلو چھوڑ دیا جو کہ جو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں وہ بہرحال اس کو ضرور شک کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ 2-3 مہینے پہلے خبر آئی تھی کہ شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں دوبارہ ان کیا جا رہا ہے، اور شاید ان کو کوئی پنجاب کی ڈیل ہو رہی ہے۔ وہ جو ڈیل کی باتیں چل رہی تھیں، آج فواد چودھری نے اس میں لگتا ہے مہر ثبت کی ہے کہ واقعی شہباز شریف صاحب کے ساتھ تو اپوزیشن ان کو اچھی لگتی ہے، ان کو خوبصورت لگتی ہے، لیکن اگر اسی اپوزیشن میں نواز شریف کو چاہنے والے اور نواز شریف کا جو ہے وہ نعرہ لگانے والے جو لوگ ہوں گے وہ شاید وہ ان کو اچھے نہیں لگتے، تو اس کا مطلب ہے وہی جو بات کی جاتی ہے کہ نون نکل جائے اور شین آ جائے اور شین نکل جائے نون آ جائے، یہ سٹوری تو وہی ہے۔ اصل میں بٹ صاحب نون اور شین یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو ہے شہباز شریف اپنے بھائی کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا، یہ ناممکن سی بات ہے کہ ایسا ہو سکے۔ لیکن یہ تو پالیٹکس ہے، اس میں بہت کچھ چلتا ہے۔ زبیر عمر صاحب بھی تو اسد عمر صاحب کے بھائی ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کہ وہ کدھر ہیں اور وہ کدھر ہیں۔ جی بالکل، چلو آنے والے ٹائم میں دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، ابھی مزید جو ہے پیٹرول 5 روپے بڑھ گیا، اس کے علاوہ دیکھا جائے تو پنجاب میں جو ہے ایک کھاد کی قلت پیدا ہو گئی ہے، زمینداروں کو جو ہے کہ کھاد نہیں مل رہی، اور وہ حکومت کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کھاد نہیں ملی، پھر ہم نہ ہمیں ملے گا کچھ کھانے کے لیے اور نہ ہی حکومت کو ملے گا۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اس کو کیسے مینج کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، میں پہلے نا آپ لوگ سیاست پہ ڈسکس کر رہے تھے فیملی کے متعلق، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اگر جتنے بھی سیاستدان ہیں پاکستان میں اس سے پہلے یا موجودہ، یہ ان کی 7 پشتیں بھی پاکستان پہ مسلط رہیں تو یہ سسٹم جب تک چینج نہیں ہوگا ملک رائے راست پہ نہیں آئے گا، نمبر 1۔ دوسری، آپ نے پٹرول کی بات کی ہے۔ پٹرول آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ IMF کے ساتھ جو ان کا معاہدہ ہے وہ اس کے مطابق یہ سسٹم چل رہا ہے اور یہ چلے گا، اور دوسرے ملکوں سے پھر بھی کافی حد تک بہتر ہے، کیونکہ میرے ابھی بچے جاپان سے آئے ہیں تو انہوں نے پاکستان میں آ کے دیکھا، اور رہتے تو ادھر ہی تھے مگر موجودہ صورتحال کو انہوں نے یہ ڈیسیجن دیا ہے کہ یہاں کا جو رہن سہن ہے یہ تو اس ملک سے بہت ہی سستا ہے، مطلب اوور آل ہر چیز پہ انہوں نے ڈسکس کی۔ پٹرول وہاں بہت مہنگا ہے، دوسرے ملکوں میں بھی کافی مہنگا ہے۔ تیسری بات آپ نے یہ کی ہے کہ کیا کھاد کی جو ہے کھاد کی پنجاب میں، وہ پتہ کیا ہے، وہ آج کل موسم خراب ہونے کی وجہ سے دھند ہوتی ہے، راستے بند ہوتے ہیں، تو اس میں ڈسپلن میں فرق آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ٹرک نے ناروال پہنچنا ہے 1 دن میں، وہ 7 دن میں پہنچے گا تو لوگ شور کریں گے کھاد نہیں ہے، کھاد نہیں ہے۔ وہ جتنی ضرورت ہوتی ہے موجود ہوتی ہے مگر وقت پر نہیں ملتی۔ اجاز بٹ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ کنٹرولمنٹ بورڈ کی طرف سے ایک جو ہے وہاں اسکول کو ختم کرنے گئے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، سپریم کورٹ نے ایک بہت ہی خوش آئند قسم کا یہ ڈیسیجن دے کے یہ ثابت کیا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے پاکستان کے بچوں کی جو تعلیم ہے اور والدین کا جو کنسرن ہے اپنے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، سپریم کورٹ جو ہے اس کو بڑی کرٹسی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کو بڑی کائنڈنس کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ فاضل عدالت نے جو کہ پاکستان کے 44 تقریباً جو کنٹونمنٹ بورڈز میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کی تمام نجی اداروں کی بندش کا حکم دے رکھا تھا، 2018 کا یہ فیصلہ تھا، 2017 اکتوبر کا، اور اس کے بعد ثاقب نثار صاحب نے اس پہ سوو موٹو دیا تھا 18 میں کہ جی 3 سال ان کو مزید مہلت دیں اور اس کے متبادل کو دیکھا جائے کہ بھئی اس کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈز ان نجی اداروں کو اگر نکالتا ہے تو والدین اور بچے کہاں جائیں گے جو کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بنتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو کہ ڈسٹرکٹ راولپنڈی سے جس کا تعلق ہے، یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے، اور بہت سی اس میں ایسوسیشنز بھی شامل ہیں، لیکن اس میں جو پٹیشن کی گئی سپریم کورٹ میں وہ کمبائنڈ تھی، اور اس کے اندر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی پشت پناہی ان کو حاصل تھی،
اور ان کے جو راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ سے تعلق رکھنے والے نجی ادارے تھے انہوں نے بھی استدعا کر رکھی تھی، اور نجی جو ادارے تھے کنٹونمنٹ بورڈ راولپنڈی کے خاص طور پہ اس کے والدین اور بچوں کی طرف سے سپریم کورٹ کو استدعا کی گئی تھی کہ ہم اتنی دور اگر سکول ہوں گے تو بچے، چھوٹے چھوٹے بچے سردی میں، گرمی میں، موسم کی شدت میں وہ کیسے وہاں پہ پہنچ سکیں گے. تو میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ بڑا احسن فیصلہ ہے، اور اگر سپریم کورٹ اس پر سٹے نہ دیتی یا اس پر غور نہ کرتی تو یہ جو نسلا ٹاور والا جو ایک فیصلہ ہوا اور اس پہ تنقید بھی ہو رہی ہے، بے شک وہ جو بھی ہے، لیکن اس کے مکین جو ہیں وہ دیکھیں وہ افیکٹ ہوئے بہت زیادہ. تو یہاں بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ٹیچرز نے افیکٹ ہونا تھا، اور جن کا روزگار چل رہا تھا اس کے اندر کینٹینز تھیں، یونیفارم، پبلشرز، یہ سارے سٹیک ہولڈرز جو ہیں انہوں نے بہت بری طرح متاثر ہونا تھا. تو سپریم کورٹ نے اس کو سٹے دے کے اور اس پہ نظر ثانی کر کے تمام فریقوں کو بلوایا اور اس کے لیے ان کو متبادل ذرائع اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. ڈاکٹر صاحب اس پہ جو آپ کی کیا رائے ہے، جو اسکول کا جو تھا کنٹرولمنٹ بورڈ سے ختم کرنے کے لیے ایک عمل کیا گیا اور جو کورٹ نے اس پہ سٹے دے دیا، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں تو ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ کو جی بتا دیا ہے، مگر اسکول کے جو بھی اسکول کے نرسری کا جو اسکول ہوتا ہے نا، کم سے کم تو اس میں بلڈنگ، فرنیچر اور جتنی بھی بچوں کے بیٹھنے کے لیے اور چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس اعلیٰ کوالٹی کی ہونی چاہیے، اور بجٹ میں 2-3 گنا زیادہ اضافہ کرنا چاہیے. بچہ ایک تو جسمانی لحاظ سے، اور جو ہم بچپن میں سیکھتے ہیں وہ ساری عمر ہم نہیں بھول جی بالکل. اور بچپن میں ماحول اچھا ملنا چاہیے. باقی بٹ صاحب نے آپ کو وہ جی ڈاکٹر صاحب ہم پروگرام کے لاسٹ میں ہیں، پروگرام کے لاسٹ میں آپ کیا میسج دیں گے؟ میں تو یہی میسج دوں گا عوام کو کہ اپنے اندر احساس پیدا کریں، ملک کے لیے، اپنے لیے ایسی پازیٹیو سوچ رکھیں کہ جس میں آپ کی بھی بہتری ہو اور ملک کی بھی بہتری ہو. ڈاکٹر صاحب آپ کیا لاسٹ میں کہیں؟ جی بالکل، بہت اچھا انہوں نے بھی پیغام دیا، اور میرا پیغام یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری پبلک ہے اور عوام ہے اپنے اندر اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش کریں سیول رائٹس کی. جتنے ہم ایتھکس اور اپنے رائٹس سے اویئر ہوں گے تو ہم اتنی ہی اچھی ڈیوٹیز سر انجام دے سکیں گے. تو ہمارے اداروں کو بھی چاہیے کہ ہمارے جو بھی ڈیوٹیز اینڈ رائٹس ہیں اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے پاکستانیوں کو. جی بہت شکریہ اعجاز بٹ صاحب، ڈاکٹر ارشد صاحب بہت شکریہ. جی ناظرین، آج کا پروگرام دیکھا، ہماری کوشش ہے کہ کرنٹ ایشو پہ بات کی جائے، جو بھی ہمارے جو پینل ہے اس کا جو تجزیہ ہے آپ کے سامنے رکھا جائے. آج کے پروگرام سے رضوان وٹو کو اجازت دیں. اللہ حافظ.